بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بگ 7، میں ہوں حیدر حیات خان۔ ناظرین، ملک میں مہنگائی تو ویسے ہی روز بروز بڑھ رہی ہے، لیکن اب یہ مہنگائی کے ہمارے عوام کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ ملک پروڈیوسرز اور ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1 مارچ سے دودھ کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹا اضافہ نہیں ہے، اور دودھ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر کے اندر دودھ استعمال ہوتا ہے، تو یہ 30 روپے فی لیٹر اضافہ اس کو کیسے جسٹیفائی کرے گی یہ ایسوسی ایشن؟ آج کے پروگرام میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا، رمضان المبارک کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سال دودھ کی قیمت 195 روپے فی لیٹر تک چلی جائے گی، تو یہ بہت بڑا اضافہ ہے۔ اس کی جسٹیفیکیشن پوچھیں گے کہ وہ کیا ہے، اور بیسیکلی دودھ، خالص دودھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں عوام تو ترس گئی ہے خالص دودھ کو، خاص طور پر جو شہری آبادی ہے، یہاں پر خالص دودھ تقریباً نایاب ہے۔ اور دوسرا، اینیمل وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کی پاکستان کے اندر پروڈکشن کیسے ہو رہی ہے، فیڈ میں کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، اس کو بھی آج کے پروگرام میں جانیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اس کا پرائسنگ میکنزم کیا ہے، اور ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا جمشید علی طارق صاحب نے، جنرل سیکرٹری ہیں ملک سیلر اینڈ سپلائرز ایسوسی ایشن پنجاب کے۔ جمشید علی طارق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ موجود بٹ صاحب، چیئرمین ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے۔ عمر تنویر بٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ مجھے جوائن کیا نجف رسول خان صاحب نے، ڈیری فارمر ہیں۔ نجف صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آغاز کروں گا عمر تنویر بٹ صاحب آپ سے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ کوالٹی کے اعتبار سے یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کیا کیا چیزیں دیکھ رہا ہے؟ اور ہم آئے روز خبر سنتے ہیں کہ فلانی جگہ سے اتنے لیٹر دودھ جو ہے وہ پکڑا گیا اور اس کو ضائع کر دیا گیا ہے، تو کیسے کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے دودھ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں ایک چیز کا جو میں اپنے سارے پبلک کے لیے ایک بڑا کلیئر سا میسج ہے، دودھ کا پرابلم یہ ہے کہ دودھ جو ہے وہ دنیا کی موسٹ پیرشیبل کموڈیٹیز میں آتی ہے، اور یہ اتنی پیرشیبل ہے کہ جیسے ہی ملکنگ ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد اس کے اندر بیکٹیریا کاؤنٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بیکٹیریا کاؤنٹ ایک خاص حد سے اوپر چلا جائے تو اس سے پروڈیوس جو ٹاکسن ہے وہ کبھی بھی دودھ میں سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو میکنائزڈ وے سے اس کو 4 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر اس کی پریزرویشن کی جائے آفٹر ملکنگ۔ ہمارے یہاں پہ 95% جو مارکیٹ ہے وہ ان آرگنائزڈ ہے، اور وہ تقریباً 5 سے 10 جانور تک کے گوالے کے اوپر مشتمل ہے۔ تو جب تک ہم اس کا وہ سسٹم نہیں انٹروڈیوس کراتے جس میں دودھ جو ہے وہ پیکج ہو سکے اور فریز ہو سکے، سب سے پہلی چیز ہے اس کو 4 سینٹی گریڈ کے اوپر پرزرو کرنا۔ اچھا، یہ منیمم پیسچرائزیشن لا جو ہے 2017 میں پی ایف اے نے اڈاپٹ کیا تھا۔ ساری دنیا میں دودھ اس وقت پیکج شیپ میں ہے۔ ہماری ڈفرینٹ جو ایسوسی ایشنز ہیں ان کے ساتھ بھی گائے بگائے اس چکر میں ملاقات بھی ہوتی رہی، اس سے تفصیلی بات چیت بھی ہوتی رہی۔ ہم نے اس کا ایک میکنزم جو ہے وہ بنایا بھی ہے جس کی اڈاپٹیشن کی جائے گی انشاءاللہ تعالی بہت جلد۔ تو دودھ کی کوالٹی کو جو ہمارے پاس اس وقت پیرامیٹرز اویلیبل ہیں اس میں ہماری موبائل وینس ہیں، اس کے علاوہ کوئی شہری جو ہے اپنے دودھ کی مفت سیمپلنگ ہم سے کروا سکتا ہے۔ اس کے لیے ڈفرینٹ جگہوں پہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے آفیسز میں وہ سارے بنا دیے گئے ہیں روسٹمز وغیرہ، جہاں سے جا کے وہ چیک کروا سکتے ہیں دودھ کو۔ تو ہم ڈفرینٹ قسم کے ٹیسٹ اس کے اوپر جو ہے اپلائی کرتے ہیں، جس میں ایفلاٹاکسن سے لے کے دودھ کے اندر بیکٹیریا کاؤنٹ سے لے کے اس کے اندر ملاوٹ سے لے کے اس کا فیٹ سے لے کے ہر چیز چیک کی جاتی ہے ان آرڈر ٹو میک شیور کہ دودھ جو ہے وہ لوگوں کو خالص ملے۔ تو پنجاب فوڈ اتھارٹی تو اس کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے شب و روز اس کے اوپر کام کر رہی ہے، لیکن اس کا اصل جو یہ سسٹم کا حل نہیں ہے، یہ بیماری کا حل نہیں ہے جس کے اوپر ہم اس وقت کام کر رہے ہیں۔ دس از فائر فائٹنگ۔ جب تک ہم ایک آرگنائزڈ اسٹرکچر نہیں بناتے اس کے لیے، یا دودھ ایک آرگنائزڈ انڈسٹری کے طور پہ نہیں ہوتا، تب تک جو ہے ہم اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت 4th یا 5th بگیسٹ ملک پروڈیوسر ہے، اور ہم فوڈ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے۔ ہمارے پاس بے شمار جانور ہیں، ہم اپنے جانور کو پچھلے عرصہ دراز سے نیلی بار بینز ایک بہت بڑا ہمارا پلس پوائنٹ تھا جس کو بریڈنگ کر کے ہم امپروو نہیں کر سکے۔ دنیا اس کو امپروو کر کے آج دنیا 52 لیٹرز ایک جانور سے حاصل کر رہی ہے، اور ہم ابھی تک وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا۔ تو عمر بھائی، اس میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کیا کر سکتا ہے؟ دوسرا یہ بھی، لیکن اس سے پہلے یہ جو آپ نے پیکڈ اور پریزروڈ دودھ کی بات کی، ہمارے ہاں تو واقعتاً یہی چیز ہے، لوگ کھلے دودھ کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور ڈبے کے دودھ کو، یہ پیکڈ دودھ جو ہے
اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو یہ آپ کیسے مینٹیلٹی کیسے چینج کریں گے, کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ پروڈیوسرز کے ساتھ ساتھ جو کنزیومر ہے اس کے لیے بھی تو, اس کو بھی تو ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے اس حوالے سے. ہمارے صحت قوم اورینٹڈ زیادہ ہے, آپ عمر تنویر بٹ صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جمشید علی طارق صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا. سر یہ کوالٹی کے حوالے سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. بٹ صاحب نے تو بتایا کہ ایک تو 4% ٹیمپریچر کے اوپر پریزرویشن کے حوالے سے, پیکنگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. بنیادی چیز یہ کہ خالص دودھ ہوتا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ صاحب نے جو آپ کو فرمایا وہ بالکل 100% بات ٹھیک ہے, اور پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ دودھ کو جب ہم جانور سے لیتے ہیں تو ہمیں اس کو گھنٹے کے اندر ہمیں اس کو یا تو اس کو ٹھنڈا چل کر لینا چاہیے 4 پوائنٹ پہ 4 ڈگری پہ, یا اس کو بوائل کر لینا چاہیے. اچھا, یہ دونوں ہی ایشو ہیں جو کہ اب اس آج کے وقت میں یہ ہو رہے ہیں. اور یہ فوڈ اتھارٹی نے ہمارے کاروبار کو بھی بہتر کیا ہے, اور ہمارا ہی یہ بات تھی کہ ہم نے یہ پرپوزل دی تھی کہ آپ جو بھی لاہور کے انٹری پوائنٹ ہیں اس کے اوپر آپ اپنی لیب لگا لیں اور ہر گاڑی کو چیک کر کے تو پھر انٹر ہونے دیں. تو الحمدللہ اب ایسے ہی ہو رہا ہے, اور ہمارے پیچھے کلیکشن پوائنٹ کو چیک کیا جائے, وہاں پہ جا کے آپ دیکھ لیں, وہاں پہ ہم نے چلر نصف کیے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ 4 ڈگری پہ ہمارا جب دودھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم ٹریول کرتے ہیں, اور ٹریول کرنے کے بعد جب ہماری شاپ پہ آتا ہے تو وہاں پہ بھی چلنگ سسٹم ہے, اور ایس کے برتن ہیں. اب لوہے کے برتن بھی کوئی استعمال نہیں کرتا, اور بہت ہی بہتری آ چکی ہے. اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایس کے برتن میں وہاں پہ بھی چلنگ سسٹم ہے, اور چلنگ سسٹم سے ہی ہم کنزیومر تک دودھ دیتے ہیں, اور وہ 4 ڈگری سے نیچے ہی ہوتا ہے جب ہم یہ کسٹمر کو دیتے ہیں, اور وہ جا کے اپنا بوائل کر لیتا ہے. اور اس کے بعد جو بٹ صاحب کی یہ بات ہے کہ اس کو پریزرو کرنے کی یا اس کو پیک کرنے کی بات جو ہے نا, وہ ہم نے کہا تھا کسی ڈاکٹر صاحب کو لے لیں, اور آپ کے پاس ڈاکٹر بھی ہیں, ان کے ساتھ ہماری سیٹنگ بھی ہوئی کافی دفعہ. ہماری وہ یونیورسٹی میں, اینیمل یونیورسٹی میں اور فیصل آباد میں, وہ سارے ڈاکٹر حضرات ہمارے ساتھ تھے, اور وہاں پہ ہوا تو ہم نے یہ ان سے سوال ایک کیا کہ جی آپ یہ بتا دیں نیچرل دودھ کو جب آپ ٹیسٹ کریں تو وہ ہر چیز اس میں جو بھی حائل ہوگی وہ پتہ چل جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو ایسی لیبارٹری اس کا گلا اور ٹیسٹ دیا ہوا ہے. جب آپ اس کو پیکچرائز کر لیں گے تو اس کے اندر اگر خشک پاؤڈر ہے, اگر اس میں کوئی چیز ایسی ملائی گئی ہے, تو وہ اس کے بعد وہ ٹیسٹ اپنا جو ہے نا وہ ختم کر دے گا. وہ پھر ٹیسٹ وہ نہیں دے گا جو جینون دودھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں ملاوٹ کے اثار اور زیادہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں, ملاوٹ تو ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اور اس کو آگے چل کے ڈسکس بھی کریں گے. نجف رسول خان صاحب, سر آپ بتائیں گے ذرا ملک اسپیسیفیکیشنز کیا ہیں بیسیکلی, مطلب خالص دودھ کی کیا اسپیسیفیکیشنز ہیں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بیسیکلی جس طریقے سے بٹ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے یہاں پہ جو دودھ کو پیکج ہونا چاہیے اس کے اندر کچھ دودھ کی اسپیسیفکیشنز کے اوپر ہمارے یہاں پہ کوئی لا ڈیفائن ہی نہیں ہے. اچھا, ہمارے یہاں پہ کی جو فیٹ ہے وہ 4 سے 4.5% تک ویری کرتی ہے, بفلو کی 6 سے 7.5 تک ویری کرتی ہے. اب جو ہے یہ فیٹ کانٹینٹ ہے جو کہ بفلو کا اور کاؤ کا بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. جی. اب ہماری جو مارکیٹ کی جو پرائسنگ ہے, جو مارکیٹ میں ملک کلیکشن ہے, جو مارکیٹ کی سیل پرائس ہے, یہ بہت ساری ایک ہی جگہ پہ فکس کر دی جاتی ہے کہ گورنمنٹ ایک ریٹ نکال دیتی ہے جس کے اندر کاؤ کا بھی وہی ریٹ آ جاتا ہے, بفلو کا بھی وہی ریٹ آ جاتا ہے, اور اسپیسیفکیشن آپ اس کی دیکھیں تو یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. کاؤ کی جو 4 اگر آپ لیتے ہیں اور اس کو سیکنڈ کو آپ 6 لیتے ہیں منیمم پہ بھی اگر آپ کرتے ہیں, تو کاؤ جو بفلو ہے وہ مچ بیٹر دین کاؤ اس کی فیٹ آتی ہے. بالکل ٹھیک. جبکہ ریٹ اس کا وہی جا رہا ہوتا ہے. تو دیٹ از دی میجر ایشو. کاؤ اور بفلو کا ریٹ ایک ہی ہے دودھ کا؟ جی, کاؤ اور دودھ کا ریٹ ایک ہی ہے.
बेसिकली काऊ और बफलो का मार्केट का दूध का रेट एक ही है। अच्छा। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट दूध को लिया ही नहीं जाता। हाँ। हमारे यहाँ पे दूध को जस्ट व्हाइट जो कलर का एक मटेरियल है जो कि व्हाइट, उसको दूध समझ लिया जाता है, जो कि मार्केट में मिक्स जो है जो सेल हो रहा है उसको समझ लेते हैं, जो कि दूध एज पर मतलब स्पेसिफिकेशन ना तो गवर्नमेंट उसको निकाल रही है और ना ही मतलब जो है जो हमारे यहाँ पे मल्टीनेशनल्स और नेशनल्स कंपनीज हैं वो इसको मतलब मार्केट को प्रमोट कर रही हैं। ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो होगी ना कि क्वालिटी के एतबार से कि बेसिकली खालिश दूध है क्या। अब आगे चल के थोड़ी सी बात करें बेसिकली एनिमल कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये साहिवाल नस्ल की जो गाय उसका बड़ा हम जिक्र सुनते हैं। एक तो जमशेद साहब आप भी पहले बता दें कि क्या कौन कौन सी नस्ल है जो पाकिस्तान के अंदर ज्यादा इस्तेमाल हो रही है दूध के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से? एक तो ये है जी कि हमारी जो है ना सबसे इस वक्त हमारा जो जानवर पाकिस्तान और इंडिया में जो पाया जाता है ये बफलो का है। जो बफलो का दूध है ये जैसे अभी फरमाया उन्होंने, ये इसमें फैट्स ज्यादा होते हैं और दूसरा ये काऊ में कम है। और इसी तरह हमारी जो काऊ की साहिवाल नस्ल की जो गाय है वो तो अब उसका तो इतना अच्छी क्वालिटी है उसकी भी, और उसकी भी तकरीबन 4 फैट से ऊपर आ जाती है, जबकि हमारी जो बाहर की गाय है उसकी 3 से 3.2 3.5 तक फैट आती है, और उससे भी हमारी नस्ल बहुत बेहतर है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे जो अदारे हैं ये जानवर की ब्रीड की तरफ तवज्जो कोई नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यही है कि रेट बफरो और काऊ का एक करने की वजह से इसको बंद किया हुआ है कि जी आपने इस रेट पे बेचना है दूध। अच्छा, वैसे मेरे पास जो इस रेट्स पड़े हुए थे इसमें तो बफलो और काऊ के रेट में बड़ा फर्क है। इसमें तो ये बफलो का यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। जी प्लीज। जी, इसके अंदर हैदर खान साहब ऐसे है कि जब आप देखते हैं कि जो अभी जमशेद साहब ने बात की है कि काऊ और बफलो की रेट्स के ऊपर और दूसरे जेनेटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ पे जो हमारी काऊ है वो इस काबिल मतलब हम उसको नहीं बना सके कि हम उसको इंटरनेशनली उसको कहीं पे खड़ा कर सके। हमारी काऊ को ब्राजील ले गया, हमारी काऊ को ऑस्ट्रेलिया ले गया और उन्होंने उस काऊ को रेड सिंधी को और साहिवाल को प्रमोट करके उसके से 5000 लीटर तक चले गए हैं, और हम अपनी ही काऊ को 2000 लीटर से ऊपर नहीं लेके जा सक रहे। सेकंड ये हुआ कि गोरे ने क्या किया, गोरे ने अपनी काऊ से वर्किंग की और वो 10,000 लीटर पे चला गया। जहां पे मिल्क ज्यादा होगा वहां पे फैट कंटेंट कम हो जाएगा, जो कि 3, 3.5, 4 तक जाएगा। हमारी काऊ का चूंकि मिल्क ही कम है, सो दैट्स वाई हमारी काऊ का जो है वो फैट लेवल जो है वो ज्यादा आ रहा है। बेसिक यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। हमारे यहाँ पे जो बफलोस की जो है हमारे यहाँ पे ब्रीडिंग जो है वो प्रॉब्लम करती है बफलोस की अच्छी हमारे पास। अच्छा, इसमें नजफ साहब एक चीज और फिर डिफरेंशिएट कर ले। अब ये फैट लेवल का ज्यादा होना ये बताता है कि ये खालिस ज्यादा दूध है। मतलब अगर काऊ में फैट लेवल जो हमारे पास है 4 to 4.8% काऊ के मिल्क में है और 6 to 7.8% बफलो के मिल्क में, तो ये फैट लेवल का कम ज्यादा होना ये कितना दूध की क्वालिटी को उसके खालिस होने को डिफाइन करता है? और दूसरा क्या ये रेट के ऊपर भी कोई इफेक्टिव है? जी खान साहब, इसको बेसिकली हमारा दूध का रेट इसके कॉन्टेक्स्ट के साथ होना चाहिए। हमारा दूध का रेट इससे बिल्कुल हटके नहीं होना चाहिए। हमें जो जितना देखें जो जिसका फैट लेवल ज्यादा है, जिसके मिल्क कॉन्टेंट्स में बेसिकली ये होता कैसे है, ये फैट लेवल इंक्रीज कैसे होता है, ये सारा इंक्रीज होता है इनटेक के साथ। अब जिसका इंटेक अच्छा है, जिसका इंटेक के अंदर जो है वो फीड अच्छी मतलब यूज हो रही है, जिसमें ड्राई मैटर ज्यादा आ रहा है, तो उसके साथ इसकी फैट लेवल इंक्रीज करता है। जिसके अंदर ऑयल्स के मतलब बहुत सारे हैं, सोयाबीन है, कैनोला है, इस तरह के जब आप ग्रेन्स यूज करते हैं उसके साथ ये ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज करता है फैट लेवल। जबकि दूसरी तरफ क्या होता है कि जब आप उसके अंदर ग्रेन्स वगैरह कम यूज करते हैं तो फैट लेवल कम आता है। तो हमारा एक फैट लेवल को डिफाइन करने के लिए जो है मतलब रेट को डिफाइन करने के लिए फैट को हमें एक लाजमी कंपल्सरी एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, रेट्स को फिर आगे चल के डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जो जमशेद साहब इन्होंने बात की कि हम उस क्वालिटी का जानवर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, या हमारी जानवर से उन्होंने कहा जी कि 10,000 लीटर तक वो पहुंच गया, गोरा पहुंच गया, और हम 2,000 लीटर के ऊपर स्टॉक में यहाँ पे खड़ा हुआ है। गोरा 13,000 से प्लस में जाना लग गया हुआ है। ओके, इसका मतलब है कि ये जो गैप है ये मोर देन 10,000 लीटर्स है। तो जमशेद साहब ये 10,000 लीटर से ज्यादा का गैप है,
تو یہ کیوں ہم لوگ اس کے اوپر کام نہیں کر پا رہے؟ سر یہی اصل وجہ ہے نا، ہمارا لائیو سٹاک جو سیکٹر ہے جو کام نہیں کر رہا نا، وہ اگر کام کرے وہ اب دیکھیں انڈیا جو ہے بفلو کی، ہماری بفلو کی جو ریشو ہے وہ 5 سے 6 لیٹر ہے، انڈیا جو ہے وہ 10 لیٹر پہ لے گیا، اور بفلو کا دودھ جو ہے نا اگر وہ 1 لیٹر لے لیں، کاؤ کا آپ 2 لیٹر دودھ لے لیں، وہ اس کے ساتھ موازنہ کرتا ہے۔ اچھا اتنا یعنی کہ کوالٹی لیول پہ بفلو جو ہماری ہے، اگر 1 لیٹر دودھ ہم بفلو کا لے لیں، 2 لیٹر ہم کاؤ کا لے لیں تو اس کے برابر ہے۔ تو یعنی یہ ہمارا کام جو ہے نا یہ ہمارے اداروں کو کرنا چاہیے، ہمارے ادارے جب کام کریں گے۔ صاحب یہ جو آپ نے کہا کہ بفلو کا 1 لیٹر دودھ اور کاؤ کا 2 لیٹر دودھ، مطلب طاقت کے اعتبار سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ اس میں فرق ہے۔ اور دوسرا پھر یہ بھی بات ہوئی کہ پاکستان اور انڈیا یہ بفلو پروڈکشن کے حوالے سے 2 اہم ممالک ہیں، تو یہ تو بڑا پلس پوائنٹ ہے، ہم نے اس کو بھی کیش نہیں کیا، نہیں کر سکے۔ اور اس کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو دودھ، آپ جیسے بات کر رہے ہیں جمشید صاحب کہ جی کاؤ کا 1 لیٹر اور کاؤ کا 2 لیٹر اور بفلو کا 1 لیٹر، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم مس کیلکولیشن کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو فکس کرنا چاہیے فیٹ لیول پہ کہ جی کاؤ کا فیٹ لیول کیا ہے، بفلو کا فیٹ لیول کیا ہے، ہمیں اس کے اکارڈنگلی ہمیں پرائسنگ کرنی چاہیے، اس کے اکارڈنگلی ہمیں سارا کام کرنا چاہیے۔ مارکیٹ کے اندر ہمیں ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ ہماری فیٹ جو ہے دودھ فیٹ کے ساتھ سیل ہو۔ جب دودھ فیٹ کے ساتھ سیل ہوگا آٹومیٹیکلی ہمارا پرائس گیپ جو ہے، جو کہ اچھا پروڈیوسر ہے، بیسیکلی پروڈیوسر کے اینڈ کے پر غلطی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، لیکن نجف صاحب اس میں آپ فیٹ لیول کو کیسے، اب مطلب میں کسی دکان سے دودھ لینے گیا ہوں، میں کیسے چیک کر سکتا ہوں کہ اس کا فیٹ لیول کیا، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ سر یہ بھی دودھ اس کے جہاں میٹرز اویلیبل ہوں، فیٹ میٹرز اویلیبل ہوں گے، آٹومیٹکلی تاکہ کوئی بھی پروڈکٹ اس کو چیک کروا لے گا۔ سر نجف صاحب آپ کی آواز میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے، ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھیں۔ مینوائل جمشید صاحب آپ کچھ اس میں ایڈ کریں۔ جی اس میں یہ ہے کہ سر جب آپ لے کے جائیں گے تو آپ کو ملائی جب آئے گی تو آپ کو فیٹس پتہ چل جائے گا۔ سر وہ تو مجھے گھر جا کے پتہ چلے گا نا۔ جی دکان پہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہی ہے کہ پھر جو ہر دکان پہ جو ہے نا وہ پھر فیٹ مشین رکھی جا سکتی ہے، وہ افورڈیبل ہے۔ ہاں افورڈیبل ہے۔ اب ایک عام آدمی جو کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، اور ابھی ہم بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک ڈیری فارمر ہوں گے جو ایک گاؤں سے جن کا تعلق ہے، وہ جو آلریڈی بڑے کم ریٹ کے اوپر دودھ بیچ رہے ہیں، وہ اگر وہ جو آپ فیٹ اس مشین کا جو جس سے بھی فیٹ کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ دودھ کے اندر فیٹ کتنا ہے، وہ وہاں پر لگائے گا تو وہ مطلب کس طریقے سے ریٹس اور مارکیٹ کے حساب سے چل سکے گا؟ سر وہ اسی طرح چل سکے گا جب وہ فیٹ لگائے گا، اور جب اب خریداری ہی فیٹ اور ایس این ایف پہ ہے، ٹوٹل ہماری جو خریداری ہے ہم فیٹ اور ایس این ایف پہ کرتے ہیں، یا 13 ٹی ایس پہ کر رہے ہیں یا 5 فیٹ پہ 6 فیٹ پہ، ہم اس کے حساب سے جو پیسے طے ہوتے ہیں فیٹ لیول پہ ہی پیسے طے ہوتے ہیں۔ یہ جو بتا رہے تھے یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب فیٹ لیول پہ ہمارا ریٹ ڈیسائیڈ ہو جائے تو کیونکہ خریداری بھی تو اس طرح ہی ہو رہی ہے، اگر اس طرح ہو تو اس مارکیٹ میں بھی اسی طرح ہو جائے گا تو کافی حد تک جو ہے یہ ملاوٹ جو ہے نا یہ ختم ہو سکتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، بھی فیٹ لیول کے اوپر ریٹ ہونا چاہیے، یہ ایک انٹرسٹنگ بحث چلی گئی ہے کیونکہ ہم لوگوں کے ذہن میں جو عام کنزیومر ہے اس کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور دوسرا اب جو فیڈ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، ہمارا لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ اگر کچھ نہیں کر رہا، ہماری ویٹنری یونیورسٹی اربوں روپے کے فنڈز ہیں اس کے، وہ کیا کر رہی ہے، ہمارے ڈاکٹرز کس طریقے سے پروڈیوس ہو رہے ہیں، دوائیوں کی کوالٹی کیا ہے یہاں پر، اور پھر فائنلی جو سب سے امپورٹنٹ مدعا ہے آج کا کہ پرائسنگ میکنزم کیا ہے، اس کو بریک کے بعد ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں نہ جائے گا، اسٹے ود اس۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک پر جانے سے پہلے ہم بفلو کے اوپر، جانور کے اوپر، اینیمل کے اوپر بات کر رہے تھے۔ اب ذرا تھوڑی سی فیڈ کے حوالے سے ڈسکشن کر لیں، فیڈ کتنی امپورٹنٹ ہے اور پاکستان میں کس کوالٹی کی فیڈ استعمال ہو رہی ہے؟ جمشید صاحب پہلے تو آپ ہی تھوڑا سا بتائیں کہ پاکستان میں اینیمل کی فیڈ کے حوالے سے آپ کیا کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو دودھ کی کوالٹی کو بھی متاثر نہ کریں، انسانی صحت کو بھی متاثر نہ کریں؟ سر اس میں جو ہے نا یہ سبز چارہ ہے ایک،
سبز چارے کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس ایک کھل برنولا ہے جس کا بڑا اچھا رول ہے، لیکن اس کی کاسٹ زیادہ نکل گئی ہے، اوپر مہنگی ہو گئی ہے. مہنگی ہونے کی وجہ سے ہمارے کچھ فارمر جو ہے نا وہ کم ڈال رہے ہیں. لیکن وہ اس کے بعد جو ہے نا ونڈا ہے. ونڈا جو ہے نا، ونڈا جو اس میں مکی وغیرہ بھی استعمال کی جاتی ہے تو ونڈا ڈالا جاتا ہے. ونڈے کے بعد اب جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے ایک سائلیج کا ہوا ہے. اچھا. اور میں اپنے تجربے کے مطابق یہ سمجھوں گا کہ ان کے جو سائلیج ہے، سائلیج سے جو بہتر ہے یہ ونڈا اور یہ کھل برنولا اور سبز چارہ سب سے اہم ہے. اور یہ اگر جانور کو دیا جائے تو وہ اس کی جو ہے نا دودھ کی پروڈکشن اچھی مل جاتی ہے اور کوالٹی بھی بہتر. یہ ڈیری فارمر سے بھی پوچھیں. نجف صاحب آپ ذرا شارٹلی مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا استعمال کرتے ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ کون سی چیزیں جانور کی فیڈ کے لیے استعمال کرنے کے ساتھ ملک پروڈکشن کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے، اس کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے؟ ہاں صاحب، ایسے ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ ہم بیسیکلی چل رہے ہیں آرتھوڈاکس سسٹم کے اوپر. ہم اپنے باپ دادا پردادا والی جو روایات ہیں ان کو نہیں چھوڑ رہے یہاں پہ. جیسے میرے محترم نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ ہم سائلیج جو ہے اور کھل بنولا جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کر رہے ہیں. سوری، سائلیج استعمال نہیں کرتے اور کھل بنولا کو استعمال کرتے ہیں. بیسیکلی کھل بنولا یا سائلیج جو ہے یہ ہمارے لائف لائن ایک رول پلے کرتی ہے، انگریڈینٹ ہے ہماری ڈیلی راشن کا. ہمارے راشن کے اندر میجر ایک رول ہوتا ہے پروٹین کا، انرجی کا، فائبر کا، جو کہ ساری چیزوں کو ہم نے لے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. ہم بیسیکلی فوڈر ڈیفیشنٹ کنٹری ہے جس کے اندر ہماری جو لائف لائن ہے وہ سائلیج ہے. اگر ہم سائلیج پہ نہیں جاتے، ہم جو امپورٹڈ انگریڈینٹس جیسے سویا بین، کینولا میل جیسے ان چیزوں پہ ہم نہیں جاتے تو ہمارے جو ملک کی پرائس ہے وہ اوپر جو ہے وہ جانے سے نہیں رک سکتی. ہمیں ان امپورٹنٹ انگریڈینٹس پہ جانا پڑتا ہے جو کہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں ہماری پرائس کو. بالکل ٹھیک. ہمارے یہاں پہ لوکل جو پروڈکشن ہے، جیسے ہم نے کھل بنولا کا ذکر کر رہے ہیں، کھل بنولا بیسیکلی ہمارے کاٹن پروڈیوسر کنٹری ہونے کی وجہ سے بنولا کا سیڈ ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے. کتنا فرق ہے جو کھل بنولا کی یہ بات کر رہے ہیں، دوسرا جو امپورٹنٹ فیڈ ہے اس کے اندر کتنا کو فرق ہے ریٹس کا؟ بیسیکلی 48% تک جو ہے 48% جو ہے ہمارا دیتا ہے سویا بین میل، اور جو ہماری کھل بنولا ہے یہ دیتی ہے 25 سے 35% تک، جو کہ ایک میجر ڈفرنس آ جاتا ہے یہاں پہ ہمارے ایک کے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ پرائسنگ کے اندر جو ایک امپورٹنٹ چیز پرائسنگ میکنزم کے اندر ایڈ ہونی چاہیے وہ یہ بھی ہونی چاہیے یہ جو آپ کی فیڈ کی چیزیں. اب ذرا پرائسنگ اس پہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے جو اچھا فوڈر ہے وہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. جیسے روڈز گراس ہے، جیسے لوسن ہے، جیسے ہمارے یہاں پہ پروڈکشن میں کچھ مکی کی کچھ پروڈکٹس ہیں جو کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ان ہاؤس چیزیں سستی ہونے کے بجائے مہنگی ہو جاتی. ہم یہاں پہ لو کوالٹی فوڈر استعمال کر رہے ہیں جس کے اندر ہم سبز چارے کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، جو کہ ایک لو گریڈ لیول ہوتا ہے، پروٹین اس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ہم جی ٹھیک ہو گیا. اب ذرا پرائسنگ میکنزم کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. پہلے جمشید صاحب تھوڑا سا آپ بتائیں، ایک تو اس وقت پاکستان کے اندر ایوریج پیداواری لاگت کیا ہے فی لیٹر دودھ کی؟ سر فیڈ کی جو لاگت ہے نا پر لیٹر کی، وہ ہم نے کاسٹ نکال کے بتائی تھی، وہ تو تقریباً کافی زیادہ نکل رہی ہے بفلو کی خاص طور پہ. کتنی؟ تو بفلو کی جو ہے نا وہ جو ہم نے جو نکالی تھی وہ 160 165 کے قریب نکل رہی تھی. پھر 110 میں تو وہ یہی بتا رہا ہوں نا کہ اس میں یہ ہے کہ فیٹس آ جاتی ہیں. یعنی جس طرح ہمارے محسن نے بتایا نا کہ فیٹ کے اوپر ریٹ ہونا چاہیے. اب یہ جو ہے نا یہ خریداری بھی فیٹ پہ ہے. بالکل ٹھیک. اب جس کی کاسٹ میں کر رہا ہوں یہ تقریباً 6 سے اوپر اس کی فیٹ ہے، اور 6 سے اوپر والی فیٹ کے دودھ کا جو ریٹ ہے نا وہ تقریباً ابھی بھی جو ہے نا یہ ہمارے لاہور میں 150 روپے سیل ہو رہا ہے. اچھا. یہ لاہور کے سراؤنڈنگ جو ہے نا لیکن یہ عام کنزیومر کو تو نہیں پتا نا کہ اس دودھ کے اندر اتنی فیٹ ہے، اس وجہ سے مطلب وہ تو ایک ایوریج جو بھی ریٹ گورنمنٹ نے دیا ہے وہ تو اس ریٹ کے مطابق جائے گا. میں جاؤں گا تو میں تو اس ریٹ کے مطابق دودھ لوں گا. سر نو ڈاؤٹ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کنزیومر کو پتا ہے کہ یہ 140 روپے بھی دودھ بک رہا ہے، 150 والا بھی بک رہا ہے اور 110 روپے میں بھی بک رہا ہے، اور اس کو یہ کوالٹی کا بالکل اس کو باخبر ہے. وہ اس سے باخبر ہے. کیوں؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے پاس 140 اور 150 والا دودھ ہی کم ہوتا ہے. اور 140 اور 150 اور 110 والا جو دودھ ہے اس میں کتنا کو فرق ہے؟ اس میں فیٹس میں جو ہے تقریباً جو میں 110 روپے والا دودھ بتا رہا ہوں یہ تقریباً 4.5 سے لے کے
فیٹ تک جو ہے نا یہ سیل ہوتا ہے، اور اس کے اوپر والی جو فیٹ کا دودھ ہے وہ ہم 140 سے نیچے نہیں سیل کوئی بھی کرتا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے سید عقیل شیرازی صاحب نے جوائن کیا ہے، لوکل ڈیری فارمر ہے. السلام علیکم شیرازی صاحب. وعلیکم السلام سر. شاہد صاحب آپ اس وقت کس ریٹ کے اوپر دودھ فروخت کر رہے ہیں آپ؟ سر ہمارے یہاں لوکل دیہاتی سطح پہ 65 روپے گائے کا ہو رہا ہے سیل، اور 70 روپے ہو رہا ہے بھینس کا. نہیں تو وہ 160 روپے تو اس کی پیداواری لاگت ہے، آپ 65 میں کس طرح، یہ 70 میں کیسے دے رہے ہیں؟ سر جو عام یہاں سے ملک کلیکٹر ہے وہ اسی ریٹ پہ خرید رہا ہے جو چلر رکھے ہوئے ہیں کمپنیز کے. ٹھیک ہے. اور آپ دودھ کو ٹھیک رکھنے کے لیے کیا استعمال کر رہے ہیں؟ مطلب دودھ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ گھنٹے کے اندر اندر اس کو یا چل کر لینا چاہیے یا اس کو بوائل کر لینا چاہیے. آپ لوگ یہاں پہ کیسے اس کو کرتے ہیں، اس کی کوالٹی کو مینٹین کرتے ہیں سر، یا اس کو خراب ہونے سے کیسے بچایا جاتا ہے؟ سر ملک کلیکٹر جو ہے نا وہ فوراً ہی لے کے چلا جاتا ہے. چلر شرائع صاحب. جی سر. کیا آپ کی دوبارہ بولیے گا، کیا کہا آپ نے؟ سر جو ملک کلیکٹ کرنے والا ہے، جو چلر والے ہیں وہ فوراً ہی فریش دودھ لے کے چلے جاتے ہیں. اچھا، آپ سے فریش دودھ جو ہے وہ لے کر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نجف صاحب، سر میں آپ کی طرف آؤں گا. انہوں نے کہا ہے جمشید صاحب نے کہ 160 روپے تقریباً پیداواری لاگت ہے بفلو کے دودھ کی. تو میں تو خیر سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 160 روپے پیداواری لاگت ہے. پھر انہوں نے کچھ چیزیں فیٹس کی چیزیں بتائیں. ایز ایک عام کنزیومر کے طور پہ مجھے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب 160 روپے ہے پیداواری لاگت تو فیٹس وغیرہ ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد بھی مطلب 110 میں کس طریقے سے مارکیٹ میں وہ سیل ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں کچھ نہ کچھ تو پھر ایڈ ہوتا ہوگا. ہاں سر، میں آپ کو کلیئر بتاتا ہوں اس کے اندر ہوتا کیا ہے. بیسیکلی ڈیری فارمر نے ساری پرچیز جو کرنی ہوتی ہے وہ کرنی ہوتی ہے منڈی کے ریٹ پہ کیش کے اوپر. جب وہ منڈی کا ریٹ ہوتا ہے، آج کل فوڈر کا ریٹ جو چل رہا ہے اس سیزن کے اندر وہ ابھی آج کل 500 روپیز کے قریب پر 40 kg چل رہا ہے. اب فوڈر جو ہے وہ اب ایک اینیمل منیمم 40 kg فوڈر کھاتا ہے. ساتھ اس میں اینیمل نے 5 kg توڑی لینی ہوتی ہے جس کو کہ ہم بھوسا کہتے ہیں، جو کہ 900 روپیز پر 40 kg چل رہا ہے. اب اس کے ساتھ اینیمل نے سیکنڈ آ جاتا ہے. ایک اینیمل نے اگر 10 kg دودھ دینا ہے تو اس نے 2 kg ونڈا کھانا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل رول، آپ ایک اسپیسیفکیشن سمجھ لیں کہ جس کے اوپر وہ چل رہا ہوتا ہے. یہ ڈیلی یہ سب کچھ جانور نے کھانا ہے؟ جی یہ سب کچھ ڈیلی جانور کھائے گا تو 10 kg دودھ دے گا، ادروائز 10 kg ملک کو پروڈیوس ہی نہیں کر سکتا. پھر ایک جانور کی ڈیلی کی جو فیڈ کاسٹ ہے وہ کیا ہے؟ اب 55 روپیز پر kg جو ہے وہ آپ کو فیڈ کاسٹ کرتی ہے، جس کو آپ ونڈا کال کرتے ہیں. اچھا. اب وہ آپ 275 کی وہ ہو گئی، 500 روپیز کا آپ کا چارہ ہو گیا، یہ آپ کا ہو گیا 775. اور اس کے اوپر آپ کی لیبر اور آپ کا پروفٹ اور XYZ چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ آپ کو ایک جاتی ہے. اس کے بعد آپ کی اینیمل کی ایک کاسٹ آتی ہے جو کہ آپ کی 300,000 کا یعنی کہ 3 لاکھ روپے کا ایک جانور کاسٹ کرتا ہے آپ کو، جو کہ ایک پروڈکشن دینے کے بعد 2000 لیٹر دینے کے بعد آپ کا 1 لاکھ روپے کا سیل ہوتا ہے. تو یہ سارے چیزیں آپ نے اپنے سامنے رکھ کے پرائس. تو آپ چونکہ بڑا فارم بھی چلا رہے ہیں، آپ کے پاس 1 لیٹر دودھ کی پیداواری لاگت ایوریج کیا آ رہی ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس آج کل کے جو ٹائم ہمارا چل رہا ہے، چونکہ اس کے اندر فوڈر کی تھوڑی سی شارٹیج ہوتی ہے، چونکہ سردی کا سیزن ابھی ہم گزر کے ابھی ہم مطلب آ رہے ہیں، گرمی کی طرف انٹر ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ تھوڑی سی یہاں پہ شارٹیج آتی ہے. اس کے بعد پھر ہمارا پاؤڈر تھوڑا سستا ہوتا ہے. تو یہ اوپر جو ہمیں اگر میں آپ کو لاسٹ منتھ کی بات کروں تو ہماری 135 روپیز پر جو ہے لیٹر کی کاسٹ آ رہی تھی. یہ مکسڈ ملک کی کاسٹ ہے یا یہ بفلو؟ جی یہ مکس ملک کی کاسٹ کی بات کر رہا ہوں جس میں کاؤز اینڈ بفلوز شامل ہیں. اچھا 135 آپ نے کہی اگر میں غلطی ہوں؟ 35 روپیز پر لیٹر. تو آپ سے یہاں سے جو ہول سیلر ہے وہ کتنے پہ دودھ لے کے جا رہا ہے آپ سے؟ جی 105 پہ. تو یہ 30 روپے کا لاس ہوتا ہے آپ کو؟ جی لاس ہو رہا ہے. تو پھر مطلب یہ انڈسٹری کیسے چل رہی ہے اگر اتنا لاس ہے؟ مطلب فی لیٹر اگر 30 روپے کا لاس ہے اور آپ پرابلم ہی یہاں پہ ہے چونکہ ہماری جتنی بھی انپٹس ہیں وہ ہم کیش پہ ڈیلی ریٹ پہ پرچیز کرتے ہیں اور دودھ کا ریٹ ہم اینول بیسس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہماری چیزیں جو ہم نے بائی کرنی ہے، منڈی سے چارہ خریدنا ہے، ہم نے توڑی خریدنی ہے، ہم نے کوئی بھی اینیمل لینا ہے، ہم نے ونڈا لینا ہے، تو وہ ساری انپٹس ہماری آتی ہیں کیش کے اوپر اور ہمارے دودھ کا ریٹ نکلتا ہے. چلیے یہ اینول ریٹ سسٹم جو ہے
جمشید صاحب یہ اینول ریٹ سسٹم کیوں ہے؟ آپ لوگوں کی ایسوسیشنز اس حوالے سے کچھ دیکھتی نہیں ہیں کہ جب یہ چیزیں جس طرح نجف صاحب فرما رہے ہیں کہ جو فیڈ استعمال ہو رہی ہے، جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، ان کے ریٹس جو ہیں وہ ڈیلی بیسس ہیں، تو یہ آپ دودھ کا جو ریٹ ہے وہ اینولی کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور کن کن چیزوں کو سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ سر ایسے تھا کہ ہماری جو انتظامیہ سے ملاقات ہوئی تھی ریٹ کے سلسلے میں، تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ ایسا کریں، ایک کمیٹی تشکیل دے دیں، کچھ فارمر لوگ لے لیں، کچھ آپ کے ڈاکٹر حضرات لے لیں، اور اسی طرح ہمارا سرکاری فارم بھی ہیں جو کہ پتوگی میں ہیں لائیو سٹاک کا، وہاں سے لے لیں، اور لے کے اس کے بعد دیکھیں کہ کچھ ایسے دن آتے ہیں جب یہ بالکل جو ہے نا چارہ جو ہے نا شارٹ ہو جاتا ہے، اس وقت دودھ کی بھی شارٹیج ہوتی ہے، پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے، ان کا ریٹ آپ ان دنوں کا ریٹ اور کر لیں، اور اس کا کر کے کم از کم 6 ماہ کا کر لیں ریٹ۔ اچھا، لیکن انہوں نے یہ اس بات کو ڈنائی کر دیا، انہوں نے کہا جی ایسے نہ ہوا ہے پہلے سے، نہ اب ہوگا، یہ نہیں ایسے ہو سکتا۔ تو پھر یہ آپ کی ایسوسیشن نے یہ جو پریس کانفرنس کی ہے آج کہ 30 روپے فی لیٹر اب ایک دم سے آپ بڑھا رہے ہیں، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ عام آدمی اس کی پہنچ تک رہے گا دودھ اب 30 روپے ایک دم اچانک اضافہ ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے بعد 195 روپے فی لیٹر تک دودھ پہنچ جائے گا، تو اب 195 روپے کیسے افورڈ کرے گا عام آدمی؟ سر اس میں وجہ کیا ہوئی ہے، اتنا کیوں انہوں نے یکمشت کہہ دیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر ہمیں سبز چارہ اگر 200 روپے مل رہا تھا ان کو، تو وہ 500 روپے ملا انہوں نے ہمیں جو بتایا، اور 1400 روپے جو کھل مل رہی تھی وہ اب 2400 روپے میں چلی گئی۔ یہ اتنا فرق کیوں؟ اور یہ فرق آ گیا اب ڈیزل اور پیٹرول کو دیکھیں نا جی، ڈیزل اور پیٹرول دگنی سے بھی زیادہ قیمتیں بتا رہے ہیں مجھے۔ یہ ڈیزل اور پیٹرول کے زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا، اور اس کے بعد جیسے ہمارے ویسے فرینکلی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑا کہ لیم ہے بات؟ مطلب ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں نو ڈاؤٹ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اتنا اضافہ نہیں ہے کہ جتنا آپ نے مطلب یہ قیمتوں میں آپ نے اتنے فیصد اضافہ آپ نے تو دگنی سے بھی زیادہ قیمتیں کر دیا۔ مطلب ڈیزل پیٹرول تو دگنا مہنگا نہیں ہوا نا؟ نہیں، دگنے سے زیادہ تو نہیں ہوئی، مطلب 200 روپے تھا آپ نے پہلے کہا 500 روپے ہے۔ جی جی، لیکن نہیں، یہ ڈبل ہوگی، ڈبل سے بھی زیادہ ہوگی۔ ہاں جی، وہی میں بھی یہی بات کر رہا ہوں جی۔ تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے سارا ایک اپنا رپورٹ بنا کے انہوں نے دی ہے، اور کل ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کاسٹ ہونی کیا چاہیے، اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ سر اس میں یہ ہم نے جو بات ان کو بتائی تھی نا وہ سب سے بہتر ہے، ان کو یہی بتائی تھی کہ ڈاکٹر حضرات کو ایک کمیٹی تشکیل دے دیں، اور سارے جو بھی ہیں اجناس ہیں نا، اس اجناس پہ جو ہے نا وہ ورکنگ کر لیں، اس کے بعد دیکھ لیں، تو ڈاکٹر حضرات جو ساتھ ہوں گے وہ آپ کو بتا دیں گے ایک اینیمل کی خوراک کتنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق جو ہے نا اس کا تعین کر کے تو قیمت جو ہے نا وہ کی جائے۔ اگر یہ قیمتیں ہوں گی، اس کے بعد جو دودھ کی کوالٹی ہے اگر وہ کمپرومائز ہوتی ہے تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ سر وہ دکاندار ذمہ دار ہے، اس کو سیل کریں، اس کو بند کریں، اس کو ابھی بھی بڑے فائن ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ریٹ اگر نہیں بڑھائیں گے تو ہم جو ہے نا وہ دودھ کو ایک نیاب سمجھ لیں گے۔ ابھی بھی ہماری اضافہ ہوگا، ابھی بھی ہماری بفلو کی جو ہے نا ریشو بہت کم ہو گئی ہے، بہت کم ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مجھے دودھ ہمیں جو ہے نا وہ نیاب ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے ابھی بلال خان صاحب نے جوائن کیا ہے، اینکر 7 نیوز کے پروگرام حساب کے۔ بلال بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ کیسے آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر۔ بلال بھی آپ اکثر پکڑتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ملاوٹ کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا آپ کے اکثر پروگرامز کے اندر آپ دودھ والوں کو بھی پکڑتے ہیں۔ یہ ابھی بڑا فرق آ رہا ہے، مطلب لاہور کے اندر 110 150 60 اور یہ 65 70 روپے بھی دودھ آ رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، اور آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتے ہیں؟ آپ نے جو لوگوں کو پکڑا ہے کس طرح کی چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے اور کتنی ڈینجرس ہیں وہ انسانی صحت کے لیے؟ میرے بھائی بہت شکریہ۔ پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ دودھ واحد ایک ایسی چیز ہے جو کہ پورے پنجاب میں ہر گھر میں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچے الگ سے وہ پیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی مختلف ڈشز بھی بنتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں خاص کر پنجاب میں آپ لاہور شہر کو اٹھا کے دیکھ رہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم 160 روپے کلو بھی لیں گے نا تو ہمیں خالص دودھ نہیں ملے گا۔ آج اگر ہم مائک کسی کی فیمیل کے آگے رکھتے ہیں، کسی ماں کے آگے ہم مائک کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے بچے آج کل دودھ پیتے ہی نہیں ہے، ہم ڈبوں والا دودھ پلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں سے اسمیل آتی ہے، وہ کیمیکل سے بنتا ہے۔ لاہور میں ہی 1 کلو کے ساتھ 1 کلو فری مل رہا ہے،
اس کی کیا کہانی آپ کے سامنے ہے. یہ لوگ قیمتوں کی بات کر رہے ہیں کہ قیمتیں بڑھائیں, ہمارا گزارا نہیں ہوتا. میرے بھائی یہاں تو 1 لیٹر کے ساتھ 1 لیٹر فری بھی مل رہا ہے نا لاہور میں, اور سرے عام وہ لوگ بیچ رہے ہیں باقاعدہ اسپیکر لگا کر پورے شہر میں. ایسے مقامات ہیں, ان کو علم ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی والوں کو, بیچ رہے ہیں. یہ اگر 195 بھی بیچیں گے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ خالص نہیں ہوگا, اس کے اندر کوئی نہ کوئی دکاندار ملاوٹ ضرور کرے گا. یا تو پانی میں لائے گا, اگر پانی نہیں ملائے گا تو کوئی نہ کوئی چیز اس میں ضرور ملی ہوگی, کیونکہ آج کل ہمارے بچے دودھ نہیں پی رہے اور یہ غذا ہماری بچوں سے دور ہوتی جا رہی ہے. اور مافیا اس وقت سرگرم ہے ہمارے اس ملک میں, خاص کر پنجاب میں, لاہور میں. میں آپ کو ایسے اڈے دکھا سکتا ہوں جہاں پر کیمیکل سے دودھ تیار کیا جاتا ہے, یعنی کہ ڈٹرجنٹ لیتے ہیں, اس کے ساتھ آدھا کلو یا کلو دودھ لیتے ہیں, اس کے ساتھ جو آئل ہوتا ہے وہ لیتے ہیں, اس سے وہ دودھ بناتے ہیں. تو یعنی کہ 1 کلو سے 5 کلو وہ 6 کلو دودھ بناتے ہیں, اور پھر وہ لا کر فریز کیا جاتا ہے, یعنی کہ فریزر میں رکھ کے ٹھنڈا کر کے وہ لوگ بیچتے ہیں. تو لاہور میں تو اس قسم کا دودھ بک رہا ہے. آپ قیمتیں بڑھنے کی باتیں کر رہے ہیں, بھائی اگر قیمتیں بڑھ بھی جائیں گی تو ہمیں خالص تو نہیں ملے گا. بات تو یہ کہ ہمیں چیز خالص ملے میرے بھائی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. نجف صاحب, اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں دو ہیں, ایک تو پرائسنگ میکنزم, اس میکنزم میں تبدیلی کی ضرورت ہے, اور دوسرا جس طرح بلال صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ملاوٹ بہت زیادہ ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے خاص طور پہ جب اوپننگز ہوتی ہیں کسی بھی ملک شاپ کی, تو اوپننگ کے اوپر لگا ہوتا ہے کہ اتنے لیٹر دودھ کے ساتھ اتنے لیٹر دودھ فری ہے. اور تیسرا یہ جو ملاوٹ شدہ دودھ یا کیمیکل والا جو دودھ ہے یہ بھی بہت عام مل رہا ہے. اب آپ کے نزدیک اگر ہم سولوشن اور کنکلوژن کی طرف جائیں تو پرائسنگ میکنزم کیسے سیٹ کیا جائے, اور یہ جو چیزیں ہیں جو ملاوٹ مافیا ہے اس سے اب کیسے بچا جائے؟ نجف صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن پا رہا ہوں. خاص صاحب اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو بلال صاحب نے ڈسکس کی ہے. بیسیکلی ڈیری فارمر کا نقصان جو یہ مشین ملک ہے, جو مشین بفلو ہے, بیسیکلی ڈیری فارمر کو نقصان یہ دے رہی ہے, جس کی وجہ سے ڈیری فارمر بھی برا بن رہا ہے اور اس کو ریٹ بھی پراپر نہیں مل رہا. بلال صاحب نے اپنا کنسرن پراپر بڑا اچھا شو کیا کہ ہمارے یہاں پہ بچوں کو نہ دودھ پسند آتا ہے نہ وہ پیتے ہیں. اس کی وجہ جسٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ لوگ پیسے دینے کو راضی نہیں ہے, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ صحیح دودھ کون سا ہے اور غلط دودھ کون سا ہے. ہمارے یہاں پہ ابھی میں گزر رہا تھا تو 70 روپیز لیٹر کے اوپر آواز آ رہی تھی مجھے کہ جی 70 روپے لیٹر دودھ, وہ دکان کے اوپر ایک بڑا اسپیکر لگا ہوا تھا جو کہ ایک مطلب لاؤڈ اسپیکر کے اندر اناؤنس کر رہا تھا. اب 70 روپیز لیٹر والا دودھ اگر کوئی لیتا ہے, بائی کرتا ہے, تو وہ کیسے لے گا, وہ اس کو کیسے پیے گا؟ وہ مشین ملک کو کوئی نہیں پی سکتا. اس کی وجہ سے ہم لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, ہمارا ریٹ بھی انکریز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور ایز اے ڈیری فارمر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائسنگ میکنزم کیا ہونا چاہیے؟ میرے پاس ٹائم چونکہ کام ہے, میں نے پھر جمشید صاحب سے بھی یہ چیز اس کے لیے امپورٹ کے لیے جو امپورٹڈ آئٹمز ہیں ان کے اوپر سبسڈی گورنمنٹ کو دینی چاہیے, اور جو آئٹمز یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی وغیرہ جو ہے وہ زیادہ کرنی چاہیے, جس کی وجہ سے وہ مطلب ان کو بین کرنا چاہیے ایکسپورٹ سے, تاکہ لوکل فارمر کو لوکل انپوٹس سستی ملے اور وہ سستا دودھ پروڈیوس کرے اور ہمارے جو بچے ہیں, جو آنے والی نسل ہے, اس کو دودھ سستے داموں مل سکے. بالکل ٹھیک ہے. جمشید صاحب یہی سوال آپ سے. جی ایسے ہے کہ جو ملاوٹ کی یہ بات کر رہے ہیں, ان کو ملاوٹ کے لیے ہمارا جو ادارہ فوڈ اتھارٹی کام کر رہی ہے تو وہ بخوبی پتہ ہے. اور جیسے ہے کہ انہوں نے تو واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ایسے جہاں پہ سیلز ہیں جو ایسے کم ریٹ پہ بیچ رہے ہیں وہ ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. اس میں ہمارے ویئرنس کا پروگرام, ہمیں ویئرنس پروگرام چلانا چاہیے جس میں ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ یہ دودھ کیا ہے. دودھ کو دیکھنے کے لیے ہماری جو مائیں بہنیں گھر میں ہیں ان کو یہ پروگرام چلانا چاہیے. پہلے ہم نے خود اپنے طور پہ ایک سول ایسوسیشن کی سول سوسائٹی کی طرف سے پروگرام بنا کے کالج اور اسکولوں میں ہم نے پروگرام چلوایا, اور چلانے کے بعد ہم نے ان کو بتایا کہ یہ دودھ کو کیسے چیک کرنا ہے. دودھ کو چیک کرنے کا طریقہ سیم یہ ہے کہ آپ گھر میں دہی لگائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. دودھ بوائل کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا. جب آپ دودھ کچے کو پئیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. کوئی چیز ایسی مصنوعی حائل کر لیں, کرنے کے بعد جب آپ کو اپنے گلے سے گزاریں گے تو آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ ایک بلی کو لے لیں, بلی کو کھلا دودھ مکسنگ والا ڈال دیں اور صحیح دودھ ڈال دیں اور بند ڈبے والا دودھ ڈال دیں, آپ کو وہ پی کے بھی بتا دے گی وہ کس کو پی رہی ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ جمشید صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بلال خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. نجف رسول خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے پروگرام کے لیے. جو میری نظر میں کنکلوژن ہے وہ یہ کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے جانور کی کوالٹی فیڈ کو امپروو کرنا چاہیے, کیونکہ اگر مغرب ویسٹ وہ 10,000 لیٹر
تک پہنچ گیا ہے جانور کا جو دودھ ہے اس کی پروڈکشن کے حوالے سے، ہم 2000 پر کیوں رکے ہوئے ہیں؟ اور ڈیفینیٹلی اگر ہم یہ چیزیں امپروو کریں گے، ہمارے یہاں پر ملک پروڈکشن بھی زیادہ ہوگی، اور دوسرا ملک پروڈکشن زیادہ ہوگی تو اس کے بعد اس کے ریٹس کے اوپر بھی اس حساب سے فرق پڑے گا۔ آج کے پروگرام سے اتنے، اگلے پروگرام تک لیے حیدر حیات خان اور بگ 7 کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان